حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شفاف اور نکھری ہوئی شخصیت کے مالک تھے۔ جب حالت کفر میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے۔ جب ایمان قبول کر لیا تو بیت اللہ شریف کے قریب ہو کر اعلان کیا، اے قریش مکہ، اب مسلمان برسرعام نمازیں پڑھیں گے۔ جو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا چاہے وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تقویت بخشی۔ ایک مرتبہ دل میں اشکال پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت کو واضح فرمایا تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ پھر ساری زندگی اسی پر جمے رہے۔ اس پر جمے رہنے کی چند مثالیں حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، فتح مکہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خچر پر سوار حضرت ابو سفیان بن حرب کو بٹھا کر لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دشمن خدا نے آپ کو بہت ایذا پہنچائی، مجھے اجازت دے کہ میں اس کا سر اڑا دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے عمر، اگر ابو سفیان قبیلہ بنو عدی میں سے ہوتے تو آپ ایسا نہ کہتے۔ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عباس، جس دن آپ اسلام لائے تو آپ کا ایمان لانا مجھے اپنے والد خطاب کے ایمان لانے سے بھی زیادہ محبوب تھا، اس لیے کہ آپ کے ایمان لانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی کی خوشی کو ہر چیز پر ترجیح دیتے تھے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک یہودی اور منافق کا مقدمہ پیش ہوا۔ یہودی چونکہ حق پر تھا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق پر فیصلہ دے دیا۔ منافق نے سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں پر سخت گیر ہے، ذرا ان سے بھی فیصلہ کروا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فیصلہ دے چکے ہیں اور یہ منافق اپنے حق میں فیصلہ کروانے کی نیت سے میرے پاس آیا ہے، اور اپنے گھر سے ایک تلوار لائے اور منافق کی گردن اڑا دی۔ پھر کہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ اسی طرح کرتا ہے۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وصال نبوت کا یقین ہوا تو انہوں نے یہ کلمات کہے، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ہمیں خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب لوگوں کی کثرت ہوئی تو آپ نے ایک ممبر بنوایا تاکہ سب کو آواز پہنچ سکے۔ آپ ممبر پر رونق افروز ہوئے تو وہ درخت آپ کی جدائی پر رونے لگا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا تو وہ چپ ہوا۔ جب ایک تنے کا آپ کی جدائی میں یہ حال ہوا تو آپ کی امت کو آپ کے فراق پر زیادہ نالہ و فریاد کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ 3500 اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3000 مقرر کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ نے اسامہ کو ترجیح کیوں دی؟ وہ کسی جنگ میں مجھ سے آگے نہیں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اسامہ تمہاری نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا، اور اسامہ کا باپ تمہارے باپ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیارا تھا، بس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دی۔ نمبر 5، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفا بنت عبداللہ العدویہ رضی اللہ عنہا کو کہلا بھیجا۔ وہ آئی تو دیکھا کہ عاتقہ بن
اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو ایک ایک چادر دی، لیکن شفا کی چادر کی قیمت کم تھی۔ انہوں نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بین ہوں، قدیم الاسلام ہوں، آپ نے مجھے خاص اسی مقصد کے لیے بھیجا، اسی مقصد کے لیے بلایا ہے۔ عتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یوں ہی آ گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واقعی یہ چادر میں نے تمہیں دینے کے لیے رکھی تھی، لیکن جب عتکہ آ گئیں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا لحاظ کرنا پڑا۔ نمبر 6، اپنے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے تھے۔ آپ نے گھر سے کسی کے اشعار پڑھنے کی آواز سنی۔ جب قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جدائی کے اشعار پڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبدیدہ ہو گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حیران ہو گئی اور کہنے لگی، امیر المومنین، آپ رات کے وقت میرے دروازے پر؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مگر ایک فریاد لے کر آیا ہوں کہ وہ اشعار مجھے دوبارہ سنائے جو آپ پڑھ رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے اشعار پڑھے اور اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک اور اچھے لوگ درود پڑھ رہے ہیں، وہ راتوں کو جاگنے والے اور سحر کے وقت روزہ رکھنے والے تھے۔ موت تو آنی ہی ہے، کاش مجھے یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نصیب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں زمین پر بیٹھ کر کافی دیر روتے رہے۔ دل اتنا غمزدہ ہوا کہ کئی دن بیمار رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرمائے، آمین۔